تو لسان القرآن کورس میں آپ نے پڑھا تھا کہ ماضی کی گردان میں جو تم والا صیغہ ہے جمع مذکر حاضر کا، یہ تمو میں بدل جاتا ہے جب اس صیغے کے بعد ضمیر آ جائے۔ اگر اس صیغے کے بعد اسم ہو، ذہن میں یہ رکھتے ہوئے کہ وہ اسم یا ضمیر مفعول بھی بنے گا اس فعل کے لیے، تو جمع مذکر حاضر کے صیغے کے بعد جب مفعول آ جائے، اگر وہ مفعول اسم ہو تو تم والا صیغہ تم ہی لکھا اور پڑھا جائے گا، اور اگر وہ مفعول ضمیر ہو تو تم والا صیغہ جو ہے وہ تمو کے ذریعے لکھا اور پڑھا جائے گا۔ قرآن مجید میں اس کی بہت ساری ایگزامپلس موجود ہیں، میں چند ایگزامپلس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پہلی ایگزامپل آپ دیکھ رہے ہیں سورۃ البقرہ کی، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، تو یہاں دیکھیں طلقتم تھا یہ، لیکن چونکہ طلقتم کے بعد ہنہ مفعول ضمیر کے طور پر آ رہا تھا تو تم کو تمو میں تبدیل کر دیا گیا۔ تو یہ ہنہ کی ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، بہت ساری ایگزامپلز ہیں، میں ایک ایک مفعول کی ضمیر کی ایگزامپل آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دوسری ایگزامپل آپ دیکھیں، سورہ آل عمران کی ہے یہ آیت، اس میں قتلتموہم، تو قتلتم ہم تھا یہ، جس کو قتلتموہم لکھا اور پڑھا گیا۔ یہاں پر مفعول کی ضمیر جو ہے جمع مذکر غائب کی ہے۔ تیسری آیت سورۃ الانعام سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس میں الفاظ ہیں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، تو یہاں پر مفعول کی ضمیر جو ہے جمع متکلم کی ہے، تو یہ اصل میں تھا جئتم، لیکن جئتمو کے طور پر آپ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلی ایگزامپل آپ دیکھ رہے ہیں سورۃ الحجر کی کہ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِی، تو یہاں پر مفعول بھی کی ضمیر جو ہے وہ جائے متکلم ہے اور بیچ میں نون وقایہ لگا ہوا ہے، تو یہ اصل میں تھا بشرتم نی، لیکن پھر اس کو بشرتمونی لکھا اور پڑھا گیا۔ اور اگلی ایگزامپل جو ہے سورہ ابراہیم سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس میں آپ دیکھیں یہاں پر اشرکتمونی ہے، یعنی یہ جو نون کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے، یہ زیر بتا رہی ہے کہ اس کے بعد یائے متکلم محذوف ہے۔ تو یائے متکلم ظاہر کی ایگزامپل بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور یائے متکلم محذوف کی ایگزامپل بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہے، یعنی اصل میں یہ تھا اشرکتمونی، لیکن یائے متکلم کو حذف کر دیا گیا اور نون کے نیچے زیر علامت جو ہے اس کو کنفرم کر رہی ہے۔ اس کے بعد اگلی ایگزامپل جو ہے وہ سورہ ابراہیم کی بہت خوبصورت آیت، جس میں مفعول بھی کی ضمیر جو ہے واحد مذکر غائب کی ضمیر ہو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اس نے دیا تمہیں ہر اس چیز میں سے جو تم نے اس سے مانگا۔ تو یہ سألتم ہو تھا، جس کو سألتموہ کے طور پر آپ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اور آخری ایگزامپل ضمیر کی، جو کہ ضمیر واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، ہاں، وہ دیکھ لیں وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، تو یہاں پر اورثتم تھا، اور یہاں پر آپ کو جو مفعول کی ضمیر ہے وہ واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہا نظر آ رہی ہے۔ اچھا، جو میں نے بات کی ہے کہ اگر اس صیغے کے بعد اسم ہو تو اس کو تم ہی لکھا اور پڑھا جاتا ہے، اور اگر ضمیر ہو تو اس کو تمو کے طور پہ لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ اس کی ایگزامپل میں اب آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی دیکھ رہے ہیں سورۃ المائدہ کی، یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے اَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ، تو نوٹ کریں کہ اَزَّرْتُمُوهُمْ میں تم والے صیغے کے بعد چونکہ ضمیر ایز اے مفعول آ رہی ہے تو تم کو تمو کے طور پر لکھا اور پڑھا گیا ہے، اور آگے اقرضتم اللہ میں تم والے صیغے کے ساتھ مفعول بھی کے طور پر اسم ظاہر آ رہا ہے، لہٰذا تم کو تم کے طور پر ہی لکھا اور پڑھا گیا ہے۔ امید ہے یہ انفارمیشن آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اسی ساری بات کو میں نے آپ کے سامنے عین زا لام مادے کو باب افتعال کے طور پر ذکر کر کے اعتزل یعتزل اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ اعتزلتم، اور پھر اعتزلتم کے بعد قومن مفعول بھی اسم ظاہر کے طور پر رکھا اور بتا دیا کہ اعتزلتم قومن ہی لکھا اور بولا جائے گا۔ لیکن اگر ہم اعتزلتم کے بعد ہم مفعول بھی ضمیر رکھیں تو اعتزلتم اور ہم کے درمیان ایک واو جو ہے وہ ایڈیشنل ڈالا جائے گا، اور پھر تم کا میم ساکن اور واو ساکن
تو جو ضمیر مرفوع متصل ہوتی ہے نا، اس کو ہم آگے ملاتے ہوئے پیش دیتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ لہٰذا تم میں میم ساکن کو پھر پیش سے بدل دیا گیا اور یہ بن گیا اعتزلتموہم۔